بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ دوستوں، پاک فضائیہ کی سیریز میں آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو پاک فضائی جنگوں میں ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان اس بات پر بھی پکا ہو جائے گا کہ مسلمان میں اگر مسلمانیت ہو تو پھر غزوہ بدر کی طرح فرشتے آج بھی اترتے ہیں۔ دشمن کا چمکتا ہوا نیٹ طیارہ پورے کا پورا میری گن سائٹ میں آ گیا اور میں نے فائرنگ کا بٹن دبا دیا۔ میرا وار خالی نہیں گیا، لیکن اس لمحے میرا اپنا طیارہ بڑے زور و شور سے لرز اٹھا۔ میں نے پیچھے کا منظر دیکھا۔ کیا منظر تھا! دشمن کے دو نیٹ طیارے کوئی 1500 فٹ دور میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آواز کی رفتار سے تیز یہ طیارے تیزی سے میرے عقب میں آ رہے تھے اور ایک کی مشین گلے میرے طیارے پر گولیاں برسا رہی تھی۔ دوستو، یہ ہے فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان جو چھم کے آسمان پر سپر سونک نیٹ طیاروں میں گر گیا۔ چھم کی وادی جنگ گریزہ تھی، پیڑ پودوں سے بھی خون رس رہا تھا، لیکن فضا کی بلندی سے وادی کا حسن اب بھی جنگ سے پہلے جیسا نظر آ رہا تھا۔ صبح کے سورج نے فضا کو اور زیادہ نکھار دیا۔ حاجی پیر اور کارگل کی چوکیوں پر بھارت کے جارحانہ قبضے کے جواب میں پاک فوج اور آزاد کشمیر کی فوج نے جو دفاعی حملہ کیا تھا اسے آج تیسرا دن تھا۔ دشمن کی سپاہ پسپا ہو رہی تھی اور پاک فوج کے دستے برق رفتاری سے چوڑیاں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دشمن نے اپنا ہوائی بیڑا بھی جنگ میں جھونک دیا، لیکن انڈین ایئر فورس کے ہواباز اور جدید لڑاکا بمبار طیارے پاک فوج اور آزاد کشمیر کی پیش قدمی نہ روک سکے۔ دوستوں، بھارتی فوج کو سیمٹ اور لوہے کے مضبوط بنکر بھی پناہ نہ دے سکے۔ پاک فضائیہ ابھی اپنے فاتح دستوں کی فضائی کور دینے کے لیے حرکت میں آ گئی، جس سے پاک فوج کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ پاک فضائیہ کا لڑاکا ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان چھم سیکٹر میں گشتی پرواز کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑاکا طیارہ تھا جس کا ہواباز فلائنگ آفیسر خالق تھا۔ دونوں 25,000 فٹ کی بلندی پر اپنی بڑی افواج کی حفاظت کے لیے نصف گھنٹے سے اڑ رہے تھے۔ پاک فوج کے فاتح مجاہدوں کے سر پر خدا کا ہاتھ تھا اور انہیں صرف خدائے ذوالجلال پر بھروسہ تھا۔ پھر بھی سروں پر اپنی فضائیہ کے طیارے اڑتے دیکھ کر سپاہیوں پر نفسیاتی سا اثر ہوا، جو ان کے جوش و خروش اور جذبے میں نئی روح پھونک دیتا تھا اور وہ دشمن کے طیاروں سے بے خوف ہو کر جم کر لڑتے۔ وہ منظر بڑا ہی پیارا اور جذباتی سا ہوتا ہے جب فضائیہ اپنی بڑی افواج کے سر پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوتی ہے، جیسے دشمن کے خلاف بائی بائی کی مدد کو آن پہنچتا ہے۔ پاک فضائیہ کی شہباز اسی جذبے سے دیوانہ ہو کر پاک فوج کی مدد کو جایا کرتے تھے۔ دوستو، ایسے ہی جذبات اور احساسات سے سرشار فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان اور فلائنگ آفیسر خالق اپنی فوج کے سر پر اڑ رہے تھے۔ نصف گھنٹے سے انہیں دشمن کا کوئی طیارہ نظر نہ آیا۔ اچانک یوسف کے وائرلیس پر خالق کی آواز گونجی، لیڈر، 4 طیارے دائیں طرف 1 میل دور اس کی طرف مڑ رہے ہیں۔ یوسف نے دیکھا 2-4 ڈبے ان کی طرف مڑ کر جپٹے میں آ رہے تھے۔ قریب آئے تو دیکھا کہ یہ دشمن کے 4 نیٹ طیارے تھے۔ یوسف جھڑپ لینے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے خالد کو تیل کی فالتو ٹینکیاں پھینک دینے کو کہا۔ اس نے اپنی کاکپٹ میں ہاتھ کو ذرا سا اوپر کیا تو اس کے طیارے کی فالتو ٹینکیاں دشمن کی فضا میں لڑک گئی۔ دشمن قریب آ چکا تھا اور وہ 4 تھے، یہ 2 تھے۔ یوسف نے ٹینکیاں پھینکتے ہی طیارہ ایک طرف گھما لیا اور تیزی سے 1-2 پیترے بدل کر ایک نیٹ طیارے کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے نیٹ کو شیست میں لینا شروع کیا، اس کی شیست میں آ گیا۔ یوسف دشمن کو کامیابی سے زد میں لینے کے لیے طیارہ اس کے قریب کر رہا تھا کہ خالد کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ خالد کہہ رہا تھا، لیڈر، میری ٹینکیاں نہیں گر رہی۔ کسی خرابی کی وجہ سے خالد کی ٹینکیاں طیارے سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ یوسف چونک تو گیا، لیکن اس نے دشمن کے طیارے کو گن سائٹ سے نکلنے نہ دیا۔ حالانکہ اتنی دیر دشمن کو شست میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ شست میں نظریں جمائے اس نے خالد کو جواب دیا، پرواہ نہیں، میرے ساتھ رہنا۔ یوسف کو خوب احساس تھا کہ اس کا ساتھی کس مشکل میں پھنس گیا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی عقبی حفاظت کے لیے خالد کو ساتھ رکھنے کی ضرورت تھی۔ دوستو، خالد اس کے عقب میں رہا، لیکن یوسف نے نیٹ کے تحکم میں رفتار انتہائی تیز کر لی۔ خالد کا طیارہ ٹینکیوں کی فالتو وزن کی وجہ سے یوسف کا ساتھ نہ دے سکا اور بہت پیچھے رہ گیا۔ یوسف دشمن کے 4 نیٹ ایسے تیز اور برتر طیاروں سے لڑنے کے لیے بالکل اکیلا رہ گیا۔ جس طیارے کو اس نے زد میں لے رکھا تھا، اس کے ہواباز اسے اپنا تعاقب سے جھٹکنے کے لیے کئی بار اپنے طیارے کو تیزی سے دائیں بائیں کیا اور ہاؤ داؤ کھیلا، لیکن پاکستانی شہباز اس کے لیے پیغام اجل بن گیا۔
اس کی دھوپ کے ساتھ چپکا رہا۔ یوسف اس کے زیادہ قریب ہو گیا اور فائرنگ کا بٹن بھی دبا دیا۔ نشانہ چوک جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ ہین اس وقت اس کا اپنا طیارہ دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ سے لرز اٹھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، 2 لیڈ طیارے اس کے تحقب میں تھے اور ایک اس پر فائر کر رہا تھا، جس کی بوچھاڑ یوسف کے طیاروں میں لگی، لیکن گولیاں ایسی جگہ لگی کہ سوراخ کرتی گزر گئی اور طیارے میں پھٹ نہ سکی۔ لیڈ طیارے بہت تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ یوسف ان کی زد سے نکلنے کے لیے اپنے طیاروں کو پیچھے کی طرف کلا بازیاں لگانے لگا۔ اس کا طیارہ پلک جھپکتے ہی اوپر اٹھا اور الٹا ہو کر پیچھے آیا۔ یہ پیترا اس نے اس قدر اچانک اور اس قدر تیزی سے بدلا کہ خون اس کی آنکھوں میں چڑھ آیا اور آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا سا چھا گیا۔ ایسا تیز پیترا دل گردے والے ہواباز اور پاکستانی ہواباز ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کا یہ داؤ کامیاب تھا۔ وہ تو الٹا ہو کر پیچھے آ گیا اور دشمن کے ہواباز جو اس کے تعاقب میں تھے اس کے نیچے سے آگے نکل گئے۔ ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ یوسف کی طرح اس قدر پھرتی سے طیارے کو الٹا کر سکے۔ یوسف یہی چاہتا تھا کہ دشمن آگے نکل جائے۔ اس نے سر کو جھکا دیا، آنکھوں کا اندھیرا چھٹ گیا اور اس نے طیارے کو سیدھا کر کے دشمن پر غوطہ مار دیا۔ اس نے اپنے سامنے لگے ہوئے شیشے میں دیکھا کہ اس کے پیچھے دشمن کا کوئی اور طیارہ نہیں، لیکن اسے جو منظر آیا وہ اسے اور پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے طیارے کی دم ایلیویٹر جسے طیارہ غوطے میں ڈالا اور اٹھایا جاتا ہے ایک طرف سے بالکل بیکار ہو چکی تھی، لیکن یوسف نے ہوش ٹھکانے میں رکھے اور دشمن پر جھپٹے کے لیے پھر بڑھ گیا۔ حالانکہ اسے فوراً واپس چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ طیارے کی اس خرابی کے ساتھ لڑنا تو دور کی بات، اس کا صرف اڑنا ہی خطرناک تھا۔ ذرا ہی دیر بعد فضائی مارکے کی صورت یہ ہو گئی کہ 6 طیارے گول دائرے میں ایک دوسرے پر جھپٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور فضا ان کی فائرنگ سے لرز رہی تھی۔ دشمن نے یوسف کے طیاروں کا نقصان دیکھ لیا تھا اور وہ اب اس کے مجروح طیارے کو گرانے کی کوشش میں تھے۔ وہ بھی آخر ہواباز تھے اور جانتے تھے کہ اب یوسف اس طیارے کے ساتھ کوئی ٹیڑھا سیکھا پیترا نہیں بدل سکے گا، لیکن یوسف ان کے ہر وار کو بیکار کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے خالد کی فکر بھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ خالد کی ٹینکیاں نہیں گری، جس کی وجہ سے وہ شدید خطرات میں ہے۔ اس نے بائیں طرف دیکھا تو اچانک چونک اٹھا۔ اسے ایک لیڈ طیارہ خالد کے بالکل پیچھے کوئی 2000 فٹ کے فاصلے پر نظر آیا۔ لیڈ کی اڑان سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے خالد کو شست میں لے لیا ہے اور خالد کو علم نہیں۔ یوسف وائرلیس پر چلایا، دائیں کو جاؤ۔ خالد نے ایک جھٹکے سے طیارے کو دائیں موڑ لیا اور بھارتی طیارہ آگے نکل گیا۔ دوستو یہ تھی پاک فضائیہ کے ہوابازوں کی بنیادی خوبی۔ وہ 2 تھے اور دشمن 4، لیکن گمسان کے اس مارکے میں بھی وہ ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ طیارہ لڑتے لڑتے زمین سے 1500 فٹ کی بلندی تک آ گیا اور یہ بلندی بھی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ اچانک دشمن کے ہواباز منہ موڑ گئے اور مارکے سے دستبردار ہو کر اپنے ملک کا رخ کر لیا۔ خالد کے طیارے کا تیل بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے یوسف کو اطلاع دی اور اپنے اڈے کی طرف ہو لیا، لیکن یوسف اپنے مجروح طیارے سے ہی بھاگتے دشمن کے تعاقب میں چلا گیا۔ ایک بری طرح مجروح طیارہ 4 اچھے بلے طیاروں کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ یوسف نے ٹرائل کو پورا کھول دیا، لیکن اس کا طیارہ ایسا گہرا زخم کھا چکا تھا، اس قدر تیز رفتار پر تھر تھرانے لگا۔ یوسف کو تعاقب ممکن نظر نہ آیا اور اس نے بادل نخواستہ واپسی کا رخ کر لیا۔ دوستو اتنے میں پاک فضائیہ کا ایک سٹار فائٹر 104 ادھر آ نکلا۔ اس کے ہواباز نے دشمن کے طیاروں کو بھاگتے اور یوسف کو ان کے تعاقب مجبوراً لوٹتے دیکھ لیا۔ اس نے طیارہ گھمایا اور دشمن کے تعاقب میں چلا گیا۔ تھوڑی دور اس نے 4 بھارتیوں کو جا لیا۔ ان میں بہت زیادہ کھلبلی مچ گئی اور سب فضا میں ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح وہ بھاگ گئے۔ ایک ہواباز اس قدر بکھلا اٹھا کہ اپنے اڈے کا راستہ ہی بھول گیا اور پسور کے قریب اسے اتارا گیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ انڈین ایئر فورس کا ایک فائٹر اسکواڈرن کا کمانڈر، اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ سکندر تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا اچھا بنا لیڈ طیارہ اب بھی پاک فضائیہ کے پاس جنگی یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔ دوستو یوسف کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے طیارے نے کئی چوٹیں کھائی ہیں۔ دوستو واپسی کے وقت جب اس نے اپنے آلات وغیرہ کا جائزہ لینا شروع کیا، اس کا ہائیڈرالک پریشر بالکل ختم ہو چکا تھا، جس سے زمین پر اترنے کا سارا سسٹم بیکار ہو گیا۔ بریکوں کا لیور کھینچا تو متعلقہ میٹر کی سوئیاں بالکل 0 پر جمی رہی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ زمین پر اتر بھی گیا تو بریکیں کام نہیں کرے گی۔ پیچھے سے دم کا ایلیویٹر جو طیارے کے کنٹرول کا انتہائی اہم حصہ ہوتا ہے وہ تار تار ہو چکا تھا۔ اس نے وائرلیس پر اڈے سے بات کرنا چاہی، لیکن معلوم ہوا کہ وائرلیس کا سسٹم بھی بیکار ہے۔ اس نے دوسرے چینل بھی آزمائے، لیکن اس کا وائرلیس چپ رہا۔ یوسف طیارے کو اڈے کے اوپر لے آیا۔ پرواز کے وقت طیارے کے پہیے پروں کے ساتھ لگ کر بند ہو جاتے ہیں۔ یوسف نے طیارہ اتارنے کے لیے پہیے کھولنے والا لیور کھینچا
تو اسے پتہ چلا کہ بائیں طرف والا پہیہ ٹھیک طرح نہیں اترا۔ اس نے ایمرجنسی سسٹم سے پہیے کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ سسٹم بھی ناکام رہا۔ یوسف نے پہلی بار گھبراہٹ محسوس کی، ورنہ وہ 4 طیاروں سے جھڑپ لیتے وقت بھی پرسکون رہا۔ اس جھڑپ سے تو وہ سرخرو ہو آیا تھا لیکن طیارے کو اتارتے وقت محیط سا خطرہ اسے نظر آنے لگا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ وہ کریش لینڈنگ کرتا جس سے وہ خود تو بچ جاتا لیکن طیارہ ہمیشہ کے لیے یا پھر خاصے عرصے کے لیے بیکار ہو جاتا۔ یوسف کو گوارا نہ تھا کہ جس طیارے نے اسے اتنی وفا کی اسے اتنی بےدردی سے زمین پر پٹخ مارے۔ وہ پاک فضائیہ کو ایک طیارے سے بالکل محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وائرلیس بیکار ہو جانے سے وہ کنٹرول ٹاور کو بھی یہ نہ بتا سکا وہ کس مشکل میں ہے۔ اس نے دیکھا کہ تیل بھی ختم ہو رہا ہے، یعنی طیارہ ہواباز میں زیادہ دیر رہنے کے قابل نہیں۔ یوسف طیارے کو 300 فٹ بلندی پر لا کر رن وے کے اوپر سے گزرا اور پر ہلا کر جو اشارہ ہوتا ہے کہ میرا وائرلیس کام نہیں کر رہا اور طیارے میں شدید نقص ہے۔ زمین پر آگ بجھانے والے انجن، ایمبولینس اور 2-3 گاڑیاں سٹارٹ ہو گئی تاکہ طیارہ اترتے وقت اگر آگ پکڑ جائے تو ہواباز کو فوراً نکالا جا سکے۔ ایک ہی سہارا تھا جو اسے زمین پر محفوظ اتار سکتا تھا، خدائے ذوالجلال۔ یوسف نے دل ہی دل میں خدا کو پکارنا شروع کر دیا اور طیارے کو گھما کر رن وے کی سیٹ میں لے آیا۔ ہونٹوں پر خدا کا نام تھا۔ وہ طیارے کو رن وے پر لا رہا تھا۔ بلندی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، پھر طیارہ زمین کو چھونے لگا۔ پہیے رن وے پر ٹکے تو یوسف کو دھچکا سا لگا۔ اسے توقع تھی کہ طیارہ شاید پیڑ کے بل بیٹھ جائے گا اور جانے کہاں جا کر گرے گا، لیکن خدا نے طیارے کو تھام لیا اور طیارہ اچھی بڑی لینڈنگ کر کے پہیوں پر بھاگنے لگا۔ اس نے انجن بند کر دیا، بریکیں بھی بیکار تھی لیکن طیارہ پھر بھی رک گیا۔ دوستو یہ ایک معجزہ تھا، بریکیں بیکار ہونے کی وجہ سے بھی اتنی تیزی سے طیارہ آیا اور بریکیں بھی بیکار تھی لیکن اس کے باوجود طیارہ کیسے رک گیا یہ آج بھی معمہ بنا ہوا ہے، جسے خدائے ذوالجلال کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس طیارے کو گراؤنڈ گریو نے دیکھا، ٹیکنیکل افسروں نے بھی دیکھا، ماہرین نے بھی دیکھا اور سب حیران رہ کے کہ یہ طیارہ کیسے اڑتا رہا۔ سب نے یوسف کی منہ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ وہ آج بھی حیران ہے کہ یوسف اس طیارے کو کیسے اڑاتا رہا، اسے اتار کیسے لیا، لیکن یوسف بالکل بھی حیران نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عزم اور یقین کا کرشمہ ہے جو مسلمان اور پاکستانی مسلمان کے پاس ہوتا ہے۔ دوستو گراؤنڈ گریو نے اس طیارے کو زیادہ دیر تک زمین پر بیکار نہ پڑنے دیا۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے اسے دشمن کے خلاف لڑنے کے قابل پھر سے بنا دیا اور یوسف نے اسی طیارے سے 10 میل دور امرتسر کے قریب ایک فضائی مارکے میں بھارت کا ایک نیٹ طیارہ مار گرایا۔ یہ 13 ستمبر کا مارکہ تھا۔ یوسف دشمن کے اس علاقے میں 4 طیاروں کی قیادت کر رہا تھا۔ انہیں روکنے کے لیے انڈین ایئر فورس کے نیٹ طیاروں کا غول اس کے سامنے آ گیا۔ یوسف نے اپنے ہوابازوں کو تیل کی فالتو ٹینکیاں پھینک دینے کو کہا۔ سب کے طیارے سے ٹینکیاں الگ ہو گئیں لیکن یوسف کی اپنی صرف ایک ہی ٹینکی گری، دوسری طرف سے الگ نہ ہوئی۔ یا تو پھر دونوں گرتی یا پھر ایک بھی نہ گرتی، کیونکہ ایک طرف وزن زیادہ ہو جانے کی صورت میں طیارے کی اڑان اور کنٹرول میں پرخطر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خطرے کو نظر انداز کر کے یوسف دشمن کے طیارے کے پیچھے ہونے کے لیے جھپٹ پڑا۔ اس کے دوسرے ہواباز بھی دشمن سے الجھ پڑے۔ یوسف نے ایک نیٹ طیارے کو آگے لگا لیا۔ یہ بھارتی ہواباز فضائی مارکوں کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یوسف کو اپنے طاقت سے جھٹکنے کے لیے استادانہ پیترے آزمائے۔ وہ کئی بار غیر متوقع پھرتی سے دائیں طرف مڑا، بائیں کو گھوم کر پیچھے آیا، لیکن یوسف نے اس کا کوئی داؤ نہ چلنے دیا، حالانکہ اس کے طیارے کو ایک طرف کی تیل کی فالتو ٹینکیاں پریشان بھی کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ لیٹ اس کے سیبر طیارے سے بہت زیادہ تیز اور پھرتیلا بھی تھا۔ یوسف نے سیبر کو سدھاتے ہوئے گھوڑے کی طرح قابو میں رکھا اور لیٹ کو اس کی زد سے نکلنے نہ دیا، پھر فوراً ہی اسے گن سائٹ میں لے لیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی گلوں سے مختصر سا برسٹ فائر کر کے جو سیدھے نیٹ میں جا لگا، نیٹ سے دھواں اٹھنے لگا، لیکن یوسف نے اسے جلدی ہی ختم کرنے کے لیے دوسرا برسٹ فائر کر دیا۔ اب کہ اس کے شکار سے دھوئیں کے ساتھ شعلے بھی نکلنے لگے اور انڈین ایئر فورس کا نیٹ اپنے ہواباز کے ساتھ لا کے بل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد زمین پر ایک دھماکہ ہوا، لیٹ اور اس کے ہواباز کے پرخچے ماتا دھرتی پر بکھر گئے۔ دشمن کی بختربل قوت پر پہلی ضرب لگانے کا اعزاز بھی فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان کو ہی حاصل ہے۔ یہ 6 ستمبر کی صبح کا مارکہ ہے۔ سحر تیرگی چھٹ رہی تھی۔ یوسف کا طیارہ اپنے اڈے سے غراتا ہوا اڑ گیا۔ یوسف دشمن کی بڑی فوج پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی فارمیشن کے 2 اور طیارے فلائٹ لیفٹیننٹ جیلانی اور فلائنگ آفیسر خالق بھی تھے۔ تینوں نے جوڑیا سیکٹر کا رخ کر لیا۔
اس جنگی مہم کی تفصیلات میں آپ کو یوسف صاحب کی زبان ہی سناتا ہوں۔ جب ہم چوڑیاں کے اوپر پہنچے تو میں نے اپنے ہوابازوں سے کہا گنوں کے سوئچ وغیرہ چیک کر لو، ہم دشمن کی بڑی فوج پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انڈین آرمی جوڑیا کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، اس کا توپ خانہ حشر کی طرح آگ اگل رہا تھا۔ ہم نے ان توپچوں کو خاموش کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے نیچی پرواز کی اور بہت چکر کاٹے، لیکن توپیں ڈکی چھپی تھی، نظر نہ آئی۔ ہم ذرا آگے نکل گئے تو ہمیں اکھلوڑ سے آنے والی سڑک نظر آ گئی۔ ہم نے غور سے دیکھا کہ سڑک پر چند سیاہ دبے سے چلتے نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے گرد بھی اٹھ رہی ہے۔ میں اپنے تیاروں کی فارمیشن کو کم بلندی پر لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھارت کے ٹینک تھے، وہ 2-4 نہیں بلکہ پورے 24 ٹینک تھے، وہ پاک فوج کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ خوبصورت ٹارگٹ کو دیکھ کر میں بھارتی توپ خانوں کو تو بھول ہی گیا۔ میں نے اپنے ہوا بازوں کو دشمن کے ٹینک دکھائے اور انہیں حملے کے لیے اوپر اٹھنے کو کہا۔ ہم تینوں سناٹے سے اوپر اٹھے اور سب سے پہلے میں خود حملے کے لیے غوطے میں چلا گیا۔ دشمن کی بختر ملک قوت کو دیکھ کر طبیعت میں عجیب سا جنون اور سکون سا آ گیا۔ میں نے 24 ٹینکوں کی متحرک قطار میں سب سے اگلے کو نشانے میں لے لیا۔ میرا طیارہ کمال وفاداری سے میرے قابو میں تھا اور فضا کو تیر کی طرح چیر رہا تھا۔ بھارتی ٹینک کے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے گن سائٹ کو ٹھکانے پر لا کر راکٹوں کا بٹن دبا دیا۔ مجھے اپنے پروں تلے سے راکٹ نکلنے کی مانوس سی آواز سنائی دی۔ 7 راکٹ نکلے اور میں نے طیارے کو اوپر کھینچ لیا۔ طیارہ سیدھا اوپر اٹھا اور میں نے اسے دوسرے جھپٹے کے لیے گھما لیا۔ اتنی دیر میں میرے ساتھی ہواباز ایک ٹینک پر راکٹ فائر کر چکے تھے۔ ذرا سی دیر بعد 4 ٹینکوں سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھنے لگے اور باقی ٹینک بکھر کر درختوں تلے پناہ لینے کو بھاگے جا رہے تھے۔ ہم نے بھی بکھر کر ایک کو نشانہ بنا لیا اور ان کے چھپ جانے تک 6 ٹینک تباہ کر دیے۔ اوپر سے اب وہ درختوں تلے نظر آ رہے تھے۔ وہاں درخت اس قدر زیادہ تھے کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ ٹینک کون سے درخت کے نیچے ہے، راکٹ ضائع بھی ہو سکتا تھا۔ واپس آنے کے بجائے ہم اوپر اڑتے رہے اور ٹینک یوں درختوں تلے دبے رہے، جس طرح مرغی کے بچے چیل کو دیکھ کر کولوں خطروں میں چھپ جاتے ہیں۔ ہم دشمن کے کسی اور ٹارگٹ کو ڈھونڈنے لگے۔ ذرا دیر بعد ہمیں ایک تباہ شدہ مکان کے ساتھ کوئی 40 کے لگ بھگ فوجی گاڑیاں کھڑی نظر آئی۔ میں نے فائرنگ کا سوئچ راکٹوں سے گلوں پر کر لیا اور 30 درجے کے زاویے کے غوطے میں چلا گیا۔ گاڑیاں میرے گن سائٹ میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بھارتی فوجی گاڑیوں سے کود کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں نے فائرنگ کا بٹن دبا دیا تھا۔ میری 6 گنوں نے بیک وقت فائرنگ کی تو میرا طیارہ لرز اٹھا۔ میں پہلی گاڑی پر بچھاڑ کر کے دوسری گاڑی پر، پھر تیسری، پھر اگلی اور اس سے اگلی کو نشانہ بنا لیا اور بچھاڑے فائر کرتا رہا۔ گاڑیوں پہ گاڑیاں جلتی چلی گئی اور میں دشمن کی تباہی میں ایسا محو ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میرا طیارہ غوطے میں ہے اور میں انتہائی رفتار سے زمین پر جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے طیارے کے بالکل سامنے دیوار نظر آ گئی جو گولیوں کی رفتار سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوری قوت سے طیارے کو اوپر کی طرف کھینچا اور میں آج بھی سوچ رہا ہوں کہ طیارہ دیوار سے ٹکرا کیوں نہ گیا، کیونکہ میں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دشمن کی طیارہ شکل توپیں اور مشین گنوں نے ہم پر فائر کھول دیا۔ اس دوران میرے ساتھی گاڑیوں پر ایک جھپٹا مار چکے تھے۔ ہم سب نے 5 حملے کیے اور تمام گاڑیوں کو بسم کر دیا۔ دشمن کے توپچی ہم پر بچھاڑوں پہ بچھاڑے کر رہے تھے، گولے پہ گولے فائر ہو رہے تھے اور ہم پورے اطمینان سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ ہے پاکستانی ہواباز جو ایسے کارنامے کرتے ہیں جنہیں سن کر سننے والوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن پاکستانی ہواباز اپنے ملک کی محبت اور اپنے ایمان کا جذبہ ہے، جس کے ذریعے جس محاذ پر ہو، اگر عرب اسرائیل کی جنگ ہو یا پھر پاک بھارت کی جنگ، انہوں نے ہمیشہ ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے دوسرے چینل آن ٹاپ کو بھی سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں ہم دے دیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔